अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में वज़ीर आला सिंध का जामे शहर बनाने का ऐलान हो या सानेहा नीपा पर मेयर कराची की नदामत का इजहार हो, एमरजेंसी सेवर सेफ्टी प्लान में 24 घंटे का अल्टीमेटम हो या MQM का सिंध की तकसीम का मुतालबा हो, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की आबोताब से रोनुमाई हो या महकमा सेहत सिंध का वर्ल्ड एड्स डे पर आगही सेमिनार हो, सिंध यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इनेकाद हो या चाक फंक्शन फोरम की चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो, सऊदीया और चीन की पाकिस्तानी हिमायत पर सेमिनार हो या पंजाब हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का इंदिया। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। पंजाब में ड्राइविंग के लिए उम्र की हद में कमी कर दी गई। लाहौर में तीसरी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पुलिस वर्दी में टिकटॉक बनाने पर 3 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। लाहौर नीला गुंबद की साइट अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम जारी। चुंग पुलिस ने शहरी के 20 लाख रुपए बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ओलंपियन तोकीदार ग्रास रूट लेवल पर हॉकी की बहाली के लिए मुतहरिक। लाहौर में खेलों की सरगर्मियां अरूज पर। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद गैर मुल्की जेलों में कैद होने का इंकशाफ। 21,647 पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। अहम अमूर पर मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक की जानिब से अहम मुआहिदों पर दस्तखत। बाहमी तिजारत $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी और ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान मुलाकात। ITI ट्रेन जल्द बहाल करने पर इत्तेफाक हो गया। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद जख्मी। नायब कासिद सनाउल्लाह जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट चौक पर अफसोसनाक वाक़या, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने 2 स्कूटी सवार ख़वातीन को रोंद डाला। CDA में जाली दस्तावेज़ात पर भर्तियों का इंकशाफ, 58 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समरी पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी हो गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे के करीब जामे शहर बनाने का ऐलान। कराची के गटर नालों में गिरकर 24 अफराद जाँ बहाक, मैं कामयाब नहीं हो सका, नदामत का इजहार करता हूँ, मेयर कराची। इमरजेंसी सेवर सेफ्टी प्लान, मेन हॉल्स की फहरिस्त 24 घंटे में मुरतब करने की हिदायत। शहरी सिंध की मजबूरी, जुनूबी सूबा जरूरी, MQM पाकिस्तान ने सिंध की तकसीम का मुतालबा कर दिया। 3 रोज़ा सिंध यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इनेकाद। चाक फिक्शन फोरम के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सऊदी और चीन की हिमायत पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, सेमिनार। पंजाब में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر معذور افراد کے ہمراہ کیک کاٹا اور لاڑکانہ میں سی آرٹس کے علاوہ ڈاکٹر روتفا MALC DEPD مراکز کا لاڑکانہ اور بدین میں ورچوئل افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے کے قریب جامع شہر بنانے کا اعلان بھی کیا۔ منعقدہ تقریب سیکریٹری طہا فاروقی کی سربراہی میں محکمہ برائے بااختیار سازی معذور افراد کی جانب سے النور پارک کلفٹن میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب کا مقصد دوحہ میں سماجی ترقی کی دوسری عالمی کانفرنس میں کیے گئے مطالبات سمیت عالمی سطح پر سماجی ترقی کی آوازوں کو مقامی سطح پر عملی اقدامات میں تبدیل کرنے کے لیے سندھ حکومت کے عزم کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں صوبائی وزراء، مشیروں، معاونین خصوصی، ترجمانوں، صوبائی سیکریٹریز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے 3 سالہ بچے ابراہیم کی لاش 15 گھنٹے بعد نکالی گئی۔ یاد رہے، کراچی میں رواں سال گٹر اور نالوں میں گر کر 5 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ گٹر میں گر کر 11 افراد کی حالت غیر ہوئی۔ ایوان سندھ اسمبلی میں افسوسناک واقعے پر اپوزیشن اراکین کا شدید احتجاج ہوا۔ MQM کے ارکان نے واک آؤٹ کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے سندھ اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ افسوسناک واقعے پر ہر شخص غمزدہ ہے اور متوفی بچے کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس نے کوتاہی کی سزا ملنی چاہیے۔ جیسے ہی واقعہ پیش آیا، ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جبکہ میئر کراچی نے بتایا کہ رواں سال 88,000 گٹر ڈھکن لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ننھے ابراہیم کے افسوسناک واقعے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ سانحہ شرمناک اور انتہائی دردناک ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے اس خاندان کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں، میری ٹیم اور شہر کی پوری انتظامیہ معافی کے طلبگار ہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ وہ الزام تراشی نہیں کریں گے بلکہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ بطور میئر میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایمرجنسی سیور سیفٹی پلان کا نفاذ 24 گھنٹے کے اندر کراچی کے تمام مین ہولز کی فہرست مرتب کرنے کی ہدایت۔ آرٹ کونسل میں منعقدہ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے سانحہ نیپا چورنگی کے دردناک واقعے پر کہا کہ حادثہ ہونے کے بعد کسی ادارے نے بروقت فوری امدادی کارروائی نہیں کی۔ یہی تاخیر ایک معصوم جان کے ضیاع کا سبب بنی۔ رواں سال اب تک کھلے مین ہولوں اور گٹروں میں گر کر 22 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جو کہ میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کی ناکامی کی بدترین مثال ہے۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ سانحے کے فوراً بعد تمام ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے میں مصروف ہو گئے، مگر حکومت سندھ کا موقف واضح ہے کہ جس ذمہ دار کو کھلے مین ہول کا علم تھا وہی قصوروار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت نے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام دیگر کام چھوڑ کر شہر بھر کے مین ہولز کی فوری سیکیورٹی یقینی بنائی جائے اور حساس مین ہول پر اہلکار کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ MQM پاکستان کے زیر اہتمام گولڈن گراؤنڈ کھوکھرا پار میں منعقدہ جلسے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان نے سندھ کی تقسیم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کراچی انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ بمبئی بیکری کا کیک نہیں ہے تو کراچی بھی مدراس بیکری کا کیک نہیں۔ اب ہمیں شرافت کا چلن بدلنا ہوگا۔ کراچی کے مسائل حل کرنے میں صوبائی حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس حوالے سے ناکام ہے، اس لیے شہر کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ دوسری صورت میں سندھ میں نئے انتظامی یونٹ تشکیل دیے جائیں۔ جلسے کے شرکاء کی جانب سے نعرے لگائے گئے کہ شہری سندھ کی مجبوری ہے، جنوبی صوبہ ضروری ہے۔ دوسری جانب اپنی رہائش گاہ پر مہاجر عمائدین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ پاکستان آفاق احمد نے کہا ہے کہ ہم نے وفاداری کا حق ادا کیا، بدلے میں محرومی اور سزا ملی۔ سندھ کے شہری علاقوں نے دہائیوں سے جس محرومی، تعصب، وسائل کی لوٹ مار اور مسلسل انتظامی ناکامی کا سامنا کیا ہے، اس کا واحد، پائیدار اور منصفانہ حل سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل نئے صوبے کا قیام ہے۔ نیا صوبہ کسی سے دشمنی نہیں، صرف انصاف اور اختیار کی واپسی ہے۔
سندھ حکومت کے محکمہ کھیلو امور نوجوانان کے زیر اہتمام سندھ یوتھ کلب گلستان جوہر میں جاری 3 روزہ سندھ یوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول کا کامیاب انعقاد ہوا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر کراچی سید حسن نقوی جبکہ سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر تھے۔ کمشنر کراچی نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور نوجوانوں سے معلومات حاصل کی۔ فیسٹیول میں 40 سے زائد سرکاری اور نجی جامعات کے 70 سے زیادہ طلباء نے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی اور سماجی بھلائی سے متعلق منصوبے پیش کیے۔ نمائش میں اردو اور انگلش میں سوالات کے جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والا ایک AI روبوٹ توجہ کا مرکز رہا۔ ایونٹ میں نوجوانوں نے الیکٹرک سائیکل، کم لاگت گھر اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے مخصوص رہائشی ماڈلز بھی پیش کیے۔ لاڑکانہ کے طلباء نے کم خرچ میں پاکستان کا پہلا سولر ونڈ ٹربائن بھی پیش کیا جو بیک وقت ہوا اور سورج سے بجلی پیدا کرتا ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے بہترین پروجیکٹس پیش کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ چاک فکشن فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ چاک اردو افسانہ کانفرنس کا انعقاد شاندار انداز میں ہوا۔ افتتاحی سیشن کی صدارت کرتے ہوئے ملک کے ممتاز ادیب اور محقق پروفیسر سحر انصاری نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد افسانہ نگاروں کی پوری کہکشاں نظر آتی ہے۔ فکشن کے دائرے میں افسانے کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کا یہ حقدار ہے۔ افسانے کی ترقی کے لیے تحریک بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ افسانے کے میدان میں نوجوانوں کی دلچسپی قابل تحسین ہے۔ تخلیقی اذہان کو اہمیت دے کر ہی علمی و ادبی معیار کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ معروف محقق اور نقاد ڈاکٹر تہمینہ عباس نے اپنا کلیدی خطبہ اردو افسانے پر مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کے اثرات ایک تجرباتی مطالعہ پیش کیا۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کراچی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے زیر اہتمام سیمینار باعنوان سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ پاکستانی آباد ہیں اور سعودی مملکت نے انہیں روزگار فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اور چین نے ہمیشہ IMF سے قرضے کے حصول میں پاکستان کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک پاکستان کا حامی ہے اور وہ کسی بھی جارحانہ اقدام سے پہلے ذہن میں رکھے گا۔ اسٹریٹجک باہمی معاہدے کے مطابق پاکستان یا سعودی عرب پر کسی بھی جارحیت کو کسی ایک ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مقررین میں مائکرو فسکل پالیسیز یونٹ وزارت خزانہ مملکت سعودی عرب کے اقتصادی مشیر ڈاکٹر اقدس افضل بھی شامل تھے۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس اور سابق رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد ایوان کا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے ہزاروں ٹرانسپورٹ گاڑیوں پر ناجائز FIRs درج کی ہیں جبکہ بھاری جرمانوں نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مال بردار گاڑیوں کو جبری طور پر روک کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تمام قانونی دستاویزات ہونے کے باوجود ڈرائیورز کو تنگ کیا جاتا ہے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار ڈرائیوروں سے رشوت لینے میں ملوث ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹوں کے بعد ملک بھر میں ٹرک اور ٹرالر جہاں بھی ہوں گے وہیں کھڑے کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد ہنا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں 25 سال بعد پنجاب میں پتنگ بازی کی بہار لوٹ آئی۔ پنجاب حکومت نے پتنگ بازی کی اجازت کا قانون جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے دستخطوں سے بسنت منانے کی مشروط اجازت دینے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے تحت بسنت کے لیے شرائط مقرر کیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے بسنت فروری میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بسنت فیسٹیول فروری کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ مزید تفصیلات محمد الیاس کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری۔ پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط۔ پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے والوں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار۔ پتنگ باز تنظیموں کو بھی باقاعدہ رجسٹریشن کے بعد لائسنس جاری کیا جائے گا۔ حکومت نے 2001 میں نافذ کردہ پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کر دیا۔
تاہم سابق آرڈیننس کے تحت کیے گئے تمام اقدامات کو درست قرار دیا گیا ہے۔ نئے آرڈیننس کے تحت حکومت اور ڈپٹی کمشنر کو اختیار ہوگا کہ وہ مخصوص دنوں، اوقات اور مخصوص مقامات پر غیر خطرناک مواد کے ساتھ محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں۔ تاہم آرڈیننس میں غیر خطرناک مواد کی واضح تعریف شامل نہیں کی گئی۔ آرڈیننس میں پولیس کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا، کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی لے سکے گا اور ممنوعہ سامان قبضے میں لینے کا مجاز ہوگا۔ ناظرین آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اب ٹریفک قوانین پر عمل درآمد جاری۔ اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ صوبے میں ٹریفک ڈسپلن کو بہتر بنانے کے لیے نئے روڈ سیفٹی میکنزم فعال کیے جا رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رہے گی۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ جب تک لوگ خود ذمہ داری نہیں لیں گے حادثات کم نہیں ہوں گے۔ ڈرائیونگ کی عمر 16 سال کر دی گئی ہے، تاہم اب ہر خلاف ورزی کا ڈیٹا ریئل ٹائم میں مانیٹر ہو رہا ہے اور مستقبل میں الیکٹرانک چالان سسٹم مزید سخت بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نابالغ بچے گاڑی چلائیں گے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر والدین بچوں کو گاڑی دیں گے تو قانون سخت کارروائی کرے گا۔ ایک جان قیمتی ہے، حکومت کسی کو بھی اپنی یا دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ناظرین، لاہور پلاگ میں تیسری پنجابی کانفرنس کا میلہ سج گیا۔ کانفرنس کے دوران پنجابی زبان میں تعلیم و تدریس، ماحولیات سمیت پنجاب کو درپیش دوسرے مسائل کے بارے میں پینل گفتگو کے علاوہ تحقیقی مکالمہ جات پیش کیے جائیں گے۔ معروف فنکار کامیڈی، بھنگڑا، جھومر اور صوفی گائیکی پیش کریں گے۔ کانفرنس کے پہلے روز پنجابی زبان، ادب، تاریخ اور جدید دور میں پنجابی شناخت کے موضوعات پر علمی اور فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ۔ تیسری ورلڈ پنجابی کانفرنس کا میلہ لاہور میں سج گیا۔ کانفرنس کے افتتاحی روز پنجابی زبان، ادب، تاریخ اور جدید دور میں پنجابی شناخت کے موضوعات پر علمی و فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ ثقافتی پروگرام میں پنجابی ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ میرا ابا بھی ٹر گیا، کی پتا ہے یار، تیرا دادا تو میرا دادا کچھ یار ہی ہونا۔ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کا کہنا تھا کہ کانفرنس دنیا بھر میں پنجابی ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے جڑے لوگ نے، سارے جڑے ینگز نے، سارے جڑے بچے نے پنجاب تو پنجابیت تو اپنی ثقافت کو بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ فیسٹیول میں پنجابی ثقافت کے روایتی رنگ نمایاں نظر آئے۔ دیسی کھانوں کے سٹالز، پنجابی لباس اور ثقافتی نمائش نے خوب رنگ جمایا۔ نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، وے مایا تیرے ویکھن نو۔ ورلڈ پنجابی کانفرنس عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت اور روشن تشخص کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور میں ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے 3 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں پیش آیا، جہاں کانسٹیبل شاہد، بلال اور عثمان نے وردی میں ویڈیو بنائی جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ایس پی شہر بانو نقوی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تینوں اہلکاروں کو ملازمت سے نکال دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ پولیس ملازمین کو سوشل میڈیا کے باعث کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس سے قبل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پولیس نے اپنے افسران اور اہلکاروں کے لیے ٹک ٹاک سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ واضح ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی اہلکار یونیفارم میں ویڈیو نہیں بنائے گا ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یونیفارم میں ویڈیو بنانا نہ صرف سروس ڈسپلن کے خلاف ہے بلکہ ادارے کی ساکھ پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ اسی لیے مستقبل میں بھی اس معاملے پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی برقرار رکھی جائے گی۔ ناظرین، لاہور نیلا گنبد کی سائٹ اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 16 کنال جگہ مختص کر دی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت لاہور میں پہلی مرتبہ 3 زیر زمین بیسمنٹ تعمیر کیے جائیں گے، جن میں پارکنگ کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے مطابق نیلا گنبد پارکنگ پلازا دسمبر 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیے افضال طالب کی یہ رپورٹ۔
नीला गुंबद की साइड अपग्रेडेशन के लिए 16 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। मंसूबे में लाहौर की तारीख में पहली बार 3 ज़ेर ज़मीन बेसमेंट B1, B2 और B3 तामीर किए जाएंगे, जिनमें पार्किंग की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। टीपा हुकाम के मुताबिक नीला गुंबद और टोलंटन मार्केट के लिए 415 कारों और 556 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की ज़रूरत है। 62 दुकानें जो है ना वो मुस्मार हुई हैं, जिसमें से नीला गुंबद में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गाहक का रुझान को रास्ते नहीं है, रास्ते बंद हैं, जिस वजह से गाहक को आने में मुश्किलात है। सबको पता लग गया कि मार्केट सारी ख़त्म हो गई है, अब कोई नहीं आ रहा मार्केट में, बहुत कम लोग आ रहे हैं। मंसूबे के तहत ज़ेर ज़मीन पार्किंग मुकम्मल होने के बाद नीला गुंबद के मकाम पर 62 नई दुकानें तामीर की जाएंगी। अपग्रेडेशन का मजमूई तखमीना 2 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। 400 गाड़ियों की पार्किंग अंडरग्राउंड डेवलप की जा रही है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के बिजनेसेस हैं, उनको एक अच्छी जगह गाड़ियाँ करके मिल सके। DGLDA के मुताबिक नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर चुंग पुलिस ने शहरी के 20 लाख रुपए बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी रेहान 20 लाख रुपए बैंक से निकलवा कर मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि रोड पर शॉपर फटने से रकम गिर गई। SP सदर ने SHO चुंग इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिसने सेफ सिटी कैमरों समेत तमाम वसाइल बरोवेकार लाते हुए मशकूक मोटरसाइकिल सवारों की निशानदही कर ली। मशकूक मोटरसाइकिल सवार मर्द खवातीन से तफ्तीश की गई, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए बरामद हुए। बाद अज़ा मजीद तफ्तीश से एक और मोटरसाइकिल सवार की निशानदही की गई, जिसके कब्जे से भी बाकी मानदा रकम 10 लाख रुपए बरामद कर ली गई। SP सदर का कहना है कि मुद्दई मुकदमा को 20 लाख रुपए हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने खुसूसी टीम और SHO चुंग को शाबाश दी, नकद इनाम और तारीफ इस्नाद का ऐलान भी किया। मुद्दई मुकदमा ने रकम बरामद करने पर SHO चुंग इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ओलंपियन तोके डार ग्रास रूट लेवल पर हॉकी की बहाली के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने लाहौर में डार हॉकी क्लब की बुनियाद रख दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर डार हॉकी क्लब के इफ्तिताह पर नौजवान खिलाड़ियों में हॉकी स्टिक्स और यूनिफॉर्म तकसीम किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी ओलंपियन तोके डार और ब्रिगेडियर रिटायर ताहिर बट का कहना था कि ग्रास रूट हॉकी पर तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर कौमी खेल के लिए काम करना होगा। डार हॉकी क्लब नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस एकेडमी में खेलने वाले कई लड़के पहले ही कौमी टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में खेलों की सरगर्मियां अरूज पर हैं। दुनिया भर की तरह लाहौर में आलमी डिसेबल डे मनाया गया। लॉन्ग बीच टेनिस न्यूयॉर्क ने लाहौर में भी एकेडमी खोल ली। अमेरिकी टेनिस कोचेस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुदस्सिर रियाज, लॉन्ग बीच क्लब के चेयरमैन सिड, क्रिकेट एम्पायर अलीम डार, अमेरिकी कोचेस और दूसरे हुकाम ने शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर लाहौर में क्रिकेट मैच हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर थे, जिन्होंने इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और इनकी मुश्किलात के हल का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी डिसेबल एथलीट नदीम की हिम्मत और जज्बे को एक्स पर वीडियो शेयर करके सराहा। पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले बिग ब्रदर डॉक्टर खालिद जमील के मुताबिक खसूसी अफराद बहुत तवज्जो के मुस्तहिक हैं। दूसरी जानब लाहौर में लॉन्ग बीच टेनिस क्लब न्यूयॉर्क टेनिस अकेडमी का इफ्तिताह हो गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुदस्सिर रियाज मलिक, ICC के साबिक एलीट अंपायर अलीम डार समेत अमरीकी कोचेस भी शरीक हुए। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि स्पोर्ट्स का फ़रोग इनकी तरजीह है। Sports is obviously is part of my life and I'm personally a sportsman. So it's my passion, now it's my job. अमरीकी टेनिस कोच नदीम सिद्दीकी सड ने कहा कि इन कोर्ट्स पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। I went to New York, USA as a tennis player. तो शायद मेरे अंदर कुछ था तो अमेरिका ने मुझे रख लिया, लेकिन मेरे अंदर पाकिस्तान का जज्बा और दर्द अभी भी है और हमेशा रहेगा, इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुंतज़मीन ने अगले बरस नए कोर्ट्स में मुल्की और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स कराने का भी ऐलान किया।
नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि इस वक्त 21,647 पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। भारत में 738 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि इन्हें किस जुर्म में कैद किया गया है। सऊदी अरब में 10,745 पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,297 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में कैद पाकिस्तानी शहरियों के जराइम के हवाले से तफसीलात दस्तियाब नहीं। चीन में 652 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। चीन में कैद पाकिस्तानी शहरियों में ज़्यादातर मंशियात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के इस्तेमाल, फ्रॉड या गैर कानूनी इमिग्रेशन जैसे जराइम में मुलविस हैं। इन ममालिक के अलावा कतर, ओमान, मलेशिया, इटली, बहरीन और तुर्किया में भी बेशतर पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने वज़ारत दाखिला में मुलाकात की, जिसमें इंसदाद मंशियात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। इस सिलसिले में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई और सरहदी निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने पर भी बातचीत हुई। फरीक़ैन ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई में इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए मुश्तरका अहदाफ के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मंशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी शराकत दारी को अहमियत देता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किर्गिज़स्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान पर। रवां हफ्ते किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के बेशुमार इम्कानात के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान बाहमी तिजारत सिर्फ $15 मिलियन तक महदूद है। किर्गिज़स्तान के सदर के दौरे के दौरान बाहमी तिजारत $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। किर्गिज़स्तान में तालीमी अखराजात कम होने के बाइस इस वक्त 12,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह किर्गिज़स्तान दिफाई अस्करी शोबों में पाकिस्तान की महारत से इस्तिफादा हासिल कर रहा है। किर्गिज़स्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। किर्गिज़ सदर का दौरा पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का शराकतदारी का नया सफर शुरू हो गया। तिजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म, मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक शानदार तकरीब हुई, जिसमें तवानाई, कानकनी, पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल समेत दीगर शोबों में ताउन की याददाश्तों का तबादला किया गया। Pakistan'ın diplomatiyalik xizmat akademiyasının o'rtasidagi memorandum bilan almashadi। इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वां शहर करार देने और सजा याफ्ता कैदियों के तबादले के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। This visit of yours is taking place after a gap of 2 decades, will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation in all fields of mutual interaction. किर्गिज़ सदर सादिर यापारूफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का अहम शराकतदार है। 2021 yılın yanvar ayında prezidentlik hizmetine şaylangan. I also extend my appreciation to the government of the people of Pakistan for their warm reception and generous hospitality. Today's visit marks the first state visit of Pakistan by the head of Kyrgyzstan in the past 20 years, and it's my first official visit to this country since heading the office in January 2021. इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिज़स्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारती और सिफारती ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा करते हुए इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद माल बरदार ट्रेन को इसी साल दोबारा बहाल करने पर इत्तेफाक किया है।
یہ اہم فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطح ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا کہ ریل کے ذریعے تجارت میں اضافہ نہ صرف پاکستان ریلوے کے ریونیو کو بڑھائے گا بلکہ یہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ہم خطے کو ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ کر پاکستان کو تجارتی راہداری کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں گیس لیکیج اور کمرے کے اندر شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ ہو گیا۔ رواں ہفتے ہونے والے واقعے میں 5 طلبہ اور 1 کلرک سمیت 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تاہم ایک زخمی ہونے والا شخص اب جاں بحق ہو چکا ہے۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ثناء اللہ کے نام سے ہوئی جو یونیورسٹی میں نائب قاصد تھا۔ واقعے میں 5 طلبہ اور 1 کلرک سمیت 7 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ یونیورسٹی کے کلرک شیرزادہ کی حالت بھی تشویشناک ہے جن کا 60 سے 65% جسم جھلس چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ سیکریٹریٹ چوک پر رات گئے پیش آیا۔ تحقیقات کے مطابق گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ تھی اور ڈرائیور کا قابو گاڑی پر نہیں رہا۔ حادثے کے فوراً بعد دونوں خواتین کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس نے ڈرائیور آصف کو گرفتار کر لیا اور گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق وقوع سے قبل ڈرائیور سنیپ چیٹ ویڈیو بنا رہا تھا لیکن حادثے کے بعد اس نے اپنا موبائل کہیں پھینک دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی ترقیاتی ادارے CDA میں جعلی دستاویزات پر بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے 58 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان پر CDA میں جعلی تعلیمی اسناد اور جعلی سرٹیفکیٹ پر نوکریاں لینے کا الزام ہے۔ ملزمان نے جعلی دستاویزات پر سیکیورٹی گارڈ، لفٹ آپریٹر، ڈرائیور اور ٹیوب ویل آپریٹر کی نوکریاں حاصل کی۔ ملزمان نے جعل سازی سے CDA میں گریڈ 5 سے گریڈ 14 تک نوکریاں حاصل کی۔ ملزمان کو صوبائی میرٹ کوٹا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھرتی کیا گیا۔ FIA کا کہنا ہے کہ CDA میں خلاف قانون کی گئی بھرتیوں کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے منظوری کے بعد ارسال کردہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کر دی۔ صدر مملکت نے ساتھ ہی چیف آف ایئر سٹاف کو 2 سال کی اضافی مدت ملازمت دینے کی بھی منظوری دی جو ان کی موجودہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد 19 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ صدر نے آرمی چیف اور چیف آف ایئر سٹاف دونوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملکی تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے سمری صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، سب ٹھیک ہے اور سب آپ کے سامنے ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی۔ موجودہ 5 سالہ مدت کے مکمل ہونے پر 19 مارچ 2026 سے توسیع مؤثر ہوگی۔ صدر مملکت نے دونوں افسران کی کامیاب پیشہ ورانہ خدمات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد اب وزارت دفاع ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔